آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں تقوی میں لیڈرشپ، متقین کا امام۔ ہر انسان چاہتا ہے نا میں اپنی فیلڈ میں آگے جاؤں، تو جب دین کا راستہ چنا تو اللہ ہمیں پچھلی آخری صف میں نہیں بلکہ صفوں کے آگے امام کی حیثیت سے کھڑا کر دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے۔ نیکیاں کرنے میں اور بدلے حاصل کرنے میں ان کی سوچ یہی نہیں ہوتی کہ بس حاضری لگ جائے، خانہ پوری ہو جائے، بلکہ وہ نمبر 1 ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو جزا میں بلند و بالا محل عطا کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلامتی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ سلامتی رب کی طرف سے بھی ہوگی اور فرشتوں کی دعا بھی ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے انہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ان پیغامات سے مبارکباد اور استقبال کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے۔ قل کہہ، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو۔ اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، تمہارے قبول کرنے سے ووٹ بینک بڑھ نہیں جائے گا۔ فقد کذبتم، سو بے شک تم نے جھٹلا دیا، تو عنقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ بشارات کے سلسلوں کے بعد ایک تنبیہی پیغام ہے کہ نہ ماننے والے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورۃ الشعراء، یہ شاعر کی جمع الشعراء ہے، مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات میں ایک یہ اعتراض کہ یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں یہ تو شاعری کا مجموعہ ہے، اور آپ ایک شاعر ہی ہیں، کسی بھی دلیل اور کسی بھی حقیقت کو وہ نہ مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اللہ عز و جل نے اس صورت کے شروع سے آخر تک مختلف اقوام کے ان کے نبیوں پر لگائے جانے والے الزامات اور اعتراضات مثالوں کے طور پر ذکر کیے کہ یہ نہ مانیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسے ہی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو ان کا جو انجام ہوا یہ بھی اپنے اسی انجام کو پہنچیں گے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو یوں ثابت کیا کہ قرآن تو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب سلیم پر نازل کیا ہے، اس کے نزول میں شیاطین کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شاعرانہ کلام ہے۔ شعراء اور ان کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت تو گمراہ ہوا کرتی ہے، شاعر تو فکر و خیال کی ہر وادی میں منہ ماری کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کسی قسم کی یہ گوئی اور فکری پراگندگی کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ بس آپ اپنے آپ کو اہل ایمان کے ساتھ وابستہ رکھیں، ان کے لیے تواضع کا مظاہرہ فرمائیں، اپنے رب کے سوا کسی کے آگے فریاد نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو آپ بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، ظالموں کو بہت جلد اپنے انجام کا علم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت کا شارٹ میسیج ہے۔ الشعراء، ایک صورت الشورا بھی ہے، شورا مشورے سے ہے، اور الشعراء یہ شاعری سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں، اور ان کے سامنے رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تو زبردستی ان کو کیوں اسلام کی طرف لایا جائے، جبکہ یہی تو امتحان ہے کہ اپنی مرضی سے کون رب کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایمان بالغیب لاتا ہے۔ فقد کذبوا، پس بے شک وہ جھٹلا چکے، سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ مردہ زمین سے ایک زندہ نباتات کا اگنا اور پھر ایک مدت بعد ان کا
جل کر راکھ ہو جانا، خشک ہو جانا، یہ اشارہ ہے انسان کی زندگی، موت اور مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ اس صورت کی اہمیت، فضیلت اور خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس کے ایک رکوع میں مختلف حقائق، دلائل، مثالیں اور انجام بتانے کے بعد ہر رکوع کا آخر انہی 3 جملوں سے ہوا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دلائل ہر طرح سے موجود ہیں، مگر اکثریت ماننے کو تیار نہیں، اور رب کا کچھ نقصان نہیں کرتے، وہ تو العزیز الرحیم ہے، اسی کی مہلت ہے کہ ابھی بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ان کے کام تو کب کا قصہ تمام کر چکے ہوتے۔ میں ہر رکوع کا آخر انہی الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ کروں گی، ترجمہ نہیں کروں گی، آپ خود اسے ریلیٹ کرتی جائیے گا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج، یعنی اسے میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر بھیج، اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، یعنی ایک قتل ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، فرمایا ہرگز ایسے نہ ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں، یعنی بھائی کو بھی بھیج دیا اور ہم خود تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے انا ہم کا استعمال اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کیا۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے اندر اس حال میں نہیں پالا کہ تو بچہ تھا اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال رہا، یعنی کل کا بچہ اب ہمارے ہی سامنے کھڑا ہو گیا، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو نے کیا، یعنی تجھ سے قتل بھی ہوا اور ہم نے پھر بھی کچھ نہ کہا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها، کہا میں نے اس وقت وہ کام اس حال میں کیا کہ میں خطا کاروں سے تھا۔ آج بھی دیکھیں تو ماضی کا تانا اکثر نیکوکاروں کو بھی دیا جاتا ہے، تو یہ بڑا ہی خوبصورت جواب ہے کہ غلطی ہوئی تھی مگر وہ ماضی تھا، توبہ کر لی، چھوڑ لیا، اور اب اپنی اور سب کی اصلاح چاہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز سے ہماری مشکلیں آسان کر دیں۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تم سے بھاگ گیا، جب میں تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی اگر مجھ سے وہ قتل ہوا تھا تو اس کے پیچھے بھی تیرے ہی مظالم تھے، یعنی ایک ایکشن کا ریئیکشن تھا، اور اب اسی کا تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اور وہ بھی ماضی کا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا چیز ہے؟ کہا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ فرعون نے جب اپنے درباریوں کو بھی ساتھ ملا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو خطاب کیا۔ قال، کہا ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ آگے سے اس نے جواب دیا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا یقیناً تمہارا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور پاگل ہے۔ اس نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی دلیل پیش کی جو ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کی تھی کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے مابین کا رب ہے، جو ہمیشہ سے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تمہیں رب ہونے کا زعم ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ قالا، کہا یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رب اعلیٰ کا جو دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، یہ اس نے سلطنت اعلیٰ کے حوالے سے کیا، کیونکہ اس وقت وہ مطلق العنان حکمران تھا، تو اس بنا پر وہ کوئی معبود ہونے کی بنا پر نہیں کہتا تھا۔ حالانکہ یہاں واضح لفظ ہے کہ اس نے کہا کہ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا
تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ اس نے کہا تو اسے لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ غور کریں، ایک طرف خود کو رب اعلیٰ کہتا ہے، دوسری طرف اپنے ماتحتوں سے حکم مانگ رہا ہے۔ بے بسی کی انتہا چیک کیجیے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ، یعنی تھوڑا ٹائم لے لو۔ اب ان کی بھی سوچ دیکھیں کہ ٹائم لے کر ہی کچھ کر سکیں گے، وگرنہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شروع میں انہوں نے بھانپ لیا اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر لے آئیں جو بہت ماہر فن ہو۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ لوگوں کو قومیت، غیرت، حمیت، لسانیت کی بنا پر اکسا کر جمع کیا گیا۔ شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہی غالب رہے۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ یہاں دیکھیے کہ حق کے مقابلے میں آنے والے بس پیٹ کی خاطر میدان میں اترتے ہیں، مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ انہیں بھی بس صلے سے طمع تھا، حق کی خواہش نہ تھی۔ کہا ہاں، اور یقیناً تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں سے ہوں گے، یعنی انعام کے ساتھ عہدے بھی ملیں گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے، تو جادوگر نیچے گرا دیے گئے، یعنی بے ساختہ حقیقت حال دیکھ کے۔ اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بلا شبہ یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی تم تو اس سے ملے ہوئے تھے، یہ تو تمہارا بھی استاد ہے، اسی لیے تم مجھ سے پوچھے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے۔ سو یقیناً تم جلدی جان لو گے۔ اب انہیں ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے۔ میں ضرور ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ذرا ان نئے ایمان لانے والوں کی دعا تو چیک کیجئے۔ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے صدقے سے اللہ سے معافی کا سوال نہیں کیا، بلکہ ایمان لانے کے صدقے اور وسیلے سے مغفرت کا سوال کیا۔ وسیلے تلاش کرنے والوں، پیدائشی مسلمانوں، ذرا ان سے سیکھو۔ جادوگری میں زندگی گزارنے والوں نے جب اپنے رب کو پہچانا تو کسی کا واسطہ وسیلہ نہ دیا، بلکہ رب پر ایمان لانے کو ہی وسیلہ بنایا۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ حواس باختہ فرعون کی بات دیکھ